بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے. اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، محرم سفر کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں. تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال نہیں، کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، پڑھی. دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں. تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے. تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے. اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یاسین میری بات ذہن میں رہے گی. یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین. اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر. یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں ایک نام ہے یاسین. اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین. میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے. اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین. وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے،
اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول چیز ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا تو حکم ہے، روزانہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کتنی کرو؟ جتنی تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ 10 سپارے روز پڑھو، 1 سپارہ پڑھو، آدھا پڑھو، جتنی آسانی سے کر سکتے ہو بلا ناغہ کرو۔ 1 سپارہ پڑھنے کی طاقت ہے وہ کرو، آدھا کی ہے وہ پڑھو، زیادہ پڑھنے کی ہمت اور طاقت ہے وہ پڑھو، جتنا آسانی سے ہو۔ لیکن سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا یہ پوری کی پوری روزانہ اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ ایک ٹائم فجر کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو گے تو سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے، اس کے سارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی اور خیر و برکت ہو جائے گی۔ اور اگر 2 ٹائم پڑھ لو گے تو اور بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ دن اور رات اللہ کی طرف سے رحمت موسلائے دار بارش کی طرح اس کے اوپر برستی رہے گی۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اگر اس کی بخشش کر دو گے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، 60,000 آدمیوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے اس کا، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اس کا معمول روزانہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس کی تلاوت کریں۔ جو تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو پہلے اٹھنا نصیب ہوتا ہے اس وقت پڑھ لے، بعد میں اگر کوئی پڑھتا ہے نماز کے بعد پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور 2 ٹائم پڑھ لے تو سبحان اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، بس پھر تو سونے پہ سہاگا، بس یہی چیز ہے۔ اس کی برکات اتنی ہیں ہم اس کا اعداد و شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے، اتنی اس کے اندر برکات ہیں۔ پھر آپ کے رزق میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، معاملات میں برکت، گھر کے اندر برکت۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا فجر کے بعد اگر کسی گلی میں سے گزر ہوتا تو گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز، سورہ یاسین پڑھنے کی آواز، زندہ دل لوگوں کا شہر ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی گلیوں کے اندر گزرتے ہوئے قرآن پاک کی آواز گونجتی تھی، اور اب صبح کے ٹائم اگر کوئی گزر جائے یا تو سناٹا ہوگا، سوئے ہوئے ہوں گے، زندہ لوگوں کی بستی نہیں، جیسے مردوں کی بستی ہے، اور اگر کوئی اٹھ گیا تو پھر گانوں کی آواز گھروں سے آتی ہے۔
कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितनी बड़ी बदबख्ती है कि सुबह का आगाज ही हमारा या तो सोए हुए होंगे और या फिर गानों की आवाज होगी, घरों में लड़ाई झगड़ों की आवाज होगी। अब ये हालत आ गई है। फिर कहते हैं कि बरकत नहीं है, परेशानी है। भाई परेशानियां तो हमने खुद जो है मूल ली हुई हैं, परेशानियों को तो हम खुद इख्तियार कर रहे हैं, काम ही हम परेशानियों वाले करते हैं। अगर काम सही करना शुरू कर दें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, देखो फिर कैसे बहारें आती हैं जिंदगी में, कैसे रहमतें आती हैं, कैसे अल्लाह की रजा और रहमत होती है। होगा। अल्लाह मुझे भी और तमाम सामीईन को अमल की तौफीक अता फरमाए।